ہمارے یہاں زیادہ تر جو پریشانیاں اور الجھنیں ہیں، عام طور پہ جو لوگ رابطہ کرتے ہیں یا جن لوگوں کے کچھ مسائل سامنے آتے ہیں، اسے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ مثلا اگر میں یہ کہوں کہ ہاں جی اللہ ہے، جی جی کیوں نہیں ہے، چلیں ایک بات تو طے ہوگی، اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، جی جی آیت الکرسی بھی ہمیں آتی ہے، لیکن جو ہماری ایکسپریشن ہوتا ہے، جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں یا جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی سنک نہیں کرتا ہمارے اس کنفیشن کے ساتھ یا اس تصدیق کے ساتھ جو جس کے ہم قلب میں ایمانی صورت میں ہم رکھتے. مثلا ہر چیز ہمیں یہی نہیں سمجھ میں آ رہی کہ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے اور اس کے اوپر بھی کبھی ہم نے غور و خوض نہیں کیا، یہ آخر ہمیں بھوک کیوں لگ جاتی. یہ تھوڑی کہ آپ کا معدہ ٹھیک ہے، آخر کسی نے جب ایک کوئی چیز خلق کی ہے اس کی تمام ریکوائرمنٹ پوری کی ہیں اس نے. اگر آپ اور میں پھنستے ہیں تو اپنی ہی اس وائلیشن کی وجہ سے جو ہم فطری قوانین کو روندنے کی ہمیشہ کوشش کرتے ہیں، میری مرضی، اپنی مرضی، میں ایسے کروں گا، میں ویسے کروں گا، جب بھی ہم نے اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو روندنے کی کوشش کی ہے، ہم کسی نہ کسی مشکل الجھن بیماری ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں. کھڑے ہو کر آسمان کی طرف تھوک دینے سے تھوک آپ کے ہی منہ پہ واپس آئے گا. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی اس کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اللہ ہر حال میں مہربان ہے، ہر حال میں محبت کرنے والا ہے. ہمارا وجود، ہمارا امت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونا اس بات کی عکاسی ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے. اب یہ کہ ہم اپنے جو اس نے ہمیں جس چیز کی طرف دعوت دی ہے وہ ہم اس طرف کا ارادہ نہیں رکھتے، رزلٹنگ ہم شارٹ کٹس کے عادی ہو گئے ہیں، کوئی چیز اپنے اندر بدلنا نہیں چاہتے. مثلا سیلف پیٹی، غصہ آنا، میں بس پہلے ایک تفصیل ہے بیماری کی، پھر اس کے بعد چلا 36 اور چیزیں بھی ہیں. تو ان ساری چیزوں سے ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کتنے اس دنیا میں گم ہو گئے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے قلب کے اندر، چونکہ آج کا سبجیکٹ بھی اولیاء اللہ سے محبت ہے، تو جو کہ اس میں قلب تو ظاہر زیر بحث آئے گا کہ ہم نے قلب میں کیا پال لی ہے، اور جو چیز ہم نے پال لی ہوئی وہ ہم سے اس کو کوئی پھوک سے باہر نہیں نکال سکتا. مطلب ڈاکٹر آپ کی بیماری کا علاج کر سکتا ہے، آپ کا گوشت کا لوتھڑا اگر ڈسٹرب ہو جائے، کوئی آرٹریز بائی پاس کرنی پڑیں یا کوئی اسٹنٹ ڈالنے پڑیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن سوچ کا علاج تو نہیں کر سکتے وہ. اسی لیے یہ سورہ رحمان ہے کہ بس اب آپ سنیں اور اس کو پھیلائیں، آگے باتیں نہیں. جہاں تک آپ بیمار ہیں دوائی کھائیں اور یہ بھی سنیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کو پیغام دیں. مسئلہ صرف بیماری کا نہیں ہے. مثلا بندہ خوشحال ہو سکتا ہے، پیسے والا ہو سکتا ہے، کوئی بھی پرابلم نہیں ہو سکتی، پھر بھی پرابلم ہے. پھر جو پرابلم ہے پتہ چلا کہ اسلام کا جو حسن ہے وہ ہماری ڈے ٹو ڈے معاشرت کو ڈیل کر رہا ہے. ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے ایک ہارمنی میں رہنا ہے، کیسے ایک پیسفل طریقے سے رہنا ہے. گھروں میں پازیٹیوٹی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ نفرت سے گھر چلتے ہیں، کبھی لڑائیوں سے گھر بچتے ہیں کبھی. جتنے بھی لوگ جو بہت پریشان ہوتے ہیں، یہ بھی بیماری ہے، شوگر ہی نہیں جا رہی. اب اچھا جی، پھر وہ میں نے ایک خاتون نے مجھے کہا، میں نے ان کو دعا کرا دی. 3 دن بعد ان کا فون آیا، انہوں نے کہا بہت بہتر حالات ہیں. میں نے کہا اب یہ مجھے کہے گی پھر دعا کرا. میں نے کہا نا، اب آپ آن لائن دعا میں شامل ہو. یہ میرے کہنے سے اگر ہو سکتا ہوتا تو پھر تو بات ہی کیا تھی. صرف آپ کو ایک خیال دے کے کہ اس میں لانا ہے کہ آپ اپنے اللہ کے آگے پیش ہو جائیں. وہ تو سلطان بابو کہتے ہیں باج حضوری نہیں منظوری، توڑے پڑن بانگ سلاتا ہوں. کچھ بھی کر لو، حضوری کے بغیر منظوری نہیں ہے. حضوری کیا ہے؟ جہاں اتنا سکیٹرڈ ہوگا وہاں آپ کھڑے ہو کے کوئی بھی عبادت کر لو. وہ جس چیز کا حکم ہے اس کے خلاف ہم جنگ نہیں کرتے، نفس کے خلاف. تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ دعا کریں جی، اور اگر ٹائم دے دیں تو میں آپ کو کب فون کر لوں، دعا کرا دیں. میرے خیال میں بیسٹ اس کا یہ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ کوئی بہت ضرورت مند ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو تو اس کو اسی وقت کروا دیجیے. لیکن اگر کسی نے سورہ رحمان سن لی ہوئی
اور اس کو محسوس ہونا چاہیے ڈفرینس. اس لیے کہ اچھا گانا، اچھا میوزک، اچھی بات سن کے تو ہم رٹ لیتے ہیں. ہمیں پی ٹی وی کے ڈراموں کے بڑے بڑے جملے یاد ہوں گے، چاہے ڈرامہ بارش ہو یا گیسٹ ہاؤس ہو، کوئی بھی ہو. لیکن ہمیں قرآن کی جو بیوٹی ہے، جو اس کی فریگرنس ہے، ہم میرا خیال ظاہر کی دنیا میں رہتے ہیں، اور دنیا ظاہر ہی ہے. باطن کی دنیا ہماری خاموش ہے، ڈسٹرب ہے، بلاکڈ ہے، جس کی وجہ سے وہاں انرجی نہیں پہنچ رہی، جس سے کرائسس بڑھ رہا ہے. جب تک یہ باطن درست نہیں ہوگا، ظاہر درست نہیں ہو سکتا. آپ ظاہر کو درست کریں گے، باطن کی کون خوراک پرووائڈ کرے گا؟ روح کی غذا یہ عبادت الہی ہے یا نور الہی ہے. اگر روح کی غذا ہی نہ ہوئی، آپ جتنی مرضی اچھی خوراکیں کھا لیں، اچھے کپڑے پہن لیں، اچھے محلوں میں رہ لیں، بیمار ہو جائیں گے آپ. کیونکہ یہ ہارمنی، یہ گھوڑا ہے جس کو آپ پال رہے ہیں، اس کا جو سوار ہے وہ روح ہے. گھوڑا تندرست ہو گیا، سوار ویک ہو گیا، اگر سوار یہاں بیٹھے گا، گھوڑے کو لے کے کیسے چلے گا؟ گھوڑا تو سرکش ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں نا سرکش ہو گیا انسان، سرکش شیاطین جیسے اللہ نے کہا ہے. تو انسان بھی اس بہائم کی طرح، یعنی اس جانور یا نسبت شیطانی کے ساتھ سرکش ہو جاتا ہے. اور سرکش ہونے کی وجہ سے اس کو پرابلمس ہیں. اگر سرکشی نہ ہو تو پازیٹیوٹی پیدا ہو جائے گی. یہ تو لڑنا ہے. دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ کے حصے کا کام میں کر دوں یا آپ میرے حصے کا کام کر دیں. ہر ایک کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا.